بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب ایک ظالم بادشاہ نے خانہ کعبہ کو مٹا دینے کی ناپاک کوشش کی؟ وہ ہاتھیوں کا ایک زبردست لشکر لے کر نکلا۔ زمین کانپ رہی تھی، لوگ خوف میں تھے اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مکہ کو رون ڈالے گا۔ لیکن پھر اللہ نے کیا کیا؟ کیا کسی نے سوچا تھا کہ اللہ کی فوج پرندوں کی شکل میں آئے گی؟ ایسا معجزہ ہوا کہ جو اس وقت موجود تھے وہ حیران و پریشان رہ گئے۔ آج ہم آپ کو اصحاب فیل کی وہ سنسنی خیز اور ایمان کو تازہ کر دینے والی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو اللہ کی قدرت کا ایک ناقابل یقین ثبوت ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف قرآن میں محفوظ ہے بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ پہلے پیش آیا تھا۔ آئیے چلتے ہیں اس وقت میں جب ایک سرکش بادشاہ نے اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کا ناپاک ارادہ کیا۔ قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب اپنی بے مثال میزبانی اور فہم و فراست کی وجہ سے اپنی قوم کی آنکھوں کے تارے تھے۔ آپ عظیم باپ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 خوبصورت صحت مند کڑیل جوان بیٹے عطا کیے تھے۔ ایک دن آپ کعبہ میں حتیم میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے 10 بیٹے شیروں کی طرح آپ کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی وہاں سے گزرا اور یہ خوشگوار منظر دیکھ کر بے ساختہ بولا، اللہ تعالیٰ جب کوئی مملکت بنانا پسند کرتا ہو تو اس کے قیام کے لیے اس قسم کے جوان مرد پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر عبد المطلب کی زندگی میں عظیم واقعہ پیش آیا جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر لشکر کشی کی۔ ابرہہ نے پہلے خوبصورت عظیم الشان گرجا تعمیر کیا۔ گرجے کو ہیرے جواہرات سے مرصع کیا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جاتیں، لیکن بیت اللہ کے شیدائیوں نے گرجے کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھا۔ ابرہہ کی خواہش تھی کہ اب لوگ خانہ کعبہ کے بجائے اس کے بنائے ہوئے گرجے کی پوجا کریں۔ اب اس نے خانہ کعبہ کی زیارت کو آنے والے قافلوں کو روکنا شروع کر دیا، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوتی۔ ایک دن کسی عرب نے اس کے گرجا گھر کی بے حرمتی کر دی اور یہ ابرہہ کے لیے غصے سے بھر جانے کا سبب بن گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ اب میں خود جا کر خانہ کعبہ کو مٹا دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ ابرہہ کا ہاتھیوں کا لشکر اور اس کی زبردست طاقت۔ ابرہہ نے 60,000 فوجیوں اور بڑے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا جو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کی طرف بڑھا، ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ طائف پہنچا۔ یہاں کے باشندوں نے اس کی اطاعت کی۔ اب ابرہہ وادی مکہ میں آ کر ٹھہر گیا اور اپنے سواروں کا ایک دستہ اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ کو خوفزدہ کر سکے۔ اس دستے نے خوب لوٹ مار کی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا، لوگوں کا بہت سارا مال اور جانور لوٹ کر لے گئے۔ ان میں عبد المطلب کے 100 اونٹ بھی شامل تھے۔ اب ابرہہ کا سپاہی حنات سمیری عبد المطلب کے پاس گیا اور آپ کو لے کر ابرہہ کے پاس حاضر ہوا۔ ابرہہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی بہت تعظیم کی، تخت سے نیچے اتر کر قالین پر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور پوچھا کیا کام ہے؟ تو عبد المطلب بولے، آپ کے سپاہی میرے اونٹ لے آئے ہیں، میں انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ تو ابرہہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے لیکن تمہیں خانہ کعبہ کا احساس نہیں ہے جس کو میں گرانے آیا ہوں، جو تمہاری اور تمہارے آباء و اجداد کی عبادت گاہ ہے، تمہیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تم تو فہم و فراست کے مالک جناب عبد المطلب نے کہا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور میں
انہیں ہی لینے آیا ہوں، اور جس گھر کو تم گرانے آئے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو حبشی ابرہہ غرور سے بولا، اب میرے شر سے کوئی بھی کعبہ کو نہیں بچا سکتا، میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو عبد المطلب بولے، تو جان اور کعبے کا مالک جانے۔ اس کے بعد عبد المطلب واپس مکہ گئے اور قریش کو سارے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ابرہہ کے پاس ہزاروں کا لشکر ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب بہتر یہی ہے کہ آپ تمام لوگ مکہ سے نکل جائیں، پہاڑوں، غاروں اور بلند جگہوں پر چلے جائیں تاکہ اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، اور پھر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ آئے اور غلاف کعبہ پکڑ کر مالک دو جہاں، خالق ارض و سما سے دعا کرنے لگے، ابرہہ اور اس کے لشکر پر فتح کی دعا کرنے لگے۔ اے اللہ، بندہ بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، ایسا نہ ہو کہ ان کی سلیب کل تیرے گھر پر غالب آ جائے اور نصب کر دی جائے، اور اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح تیری مرضی ہو تو اس طرح کر۔ جب قریش حرم سے نکل گئے اور اصحاب فیل نے حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب نے کہا، بخدا اللہ کے حرم سے ہرگز نہیں نکلوں گا تاکہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت تلاش کروں، میں تو اللہ تعالیٰ کے بدلے میں اور کسی چیز کا متمنی نہیں ہوں۔ اور جب ابرہہ نے فوج اور ہاتھیوں کو روانہ کرنے کا حکم دیا تو ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کرتے تو وہ بیٹھ جاتا، اور جب اس کا منہ کسی اور جانب کرتے تو وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا۔ جب مکہ کی طرف منہ کرتے وہ بیٹھ جاتا، ہاتھی کو بہت مارا گیا، وہ زخمی ہو گیا، لیکن اس نے مکہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے غول بھیجے جن کے منہ میں کنکریاں تھیں، ایک منہ میں اور دو کنکریاں پنجوں میں۔ ابرہہ کے لشکر پر آ کر کنکریوں کی بارش شروع کر دی۔ کنکری کا سائز چنے اور مسور کے دانوں برابر تھا، جس کے سر پر پڑتی اس کے فولادی خول کو چیرتی ہوئی اس کے جسم سے پار ہو جاتی۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، ان کو واپسی کا راستہ نہیں مل رہا تھا، خدا کا ہولناک عذاب جاری تھا، ابرہہ کے ہاتھی اور لشکری برباد ہو گئے۔ ابرہہ واپسی کی طرف بھاگا، اس کی حالت بہت خراب تھی، خطرناک بیماری کا شکار ہوا، اس کا جسم گلنے لگا، جسم میں پیپ پڑ گئی جس سے غضب کی بو آتی، آخر میں اس کا جسم پرندے کے چوزے جیسا ہو گیا، آخر میں سینہ پھٹا، دل نکلا اور وہ بھی پھٹ گیا، تو اس طرح وہ اذیتناک موت کا شکار ہوا۔ یہ واقعہ سرتاج الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا۔ اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں، اقوام عالم کو شدت سے اندازہ ہو گیا یا قدرت کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عزت و احترام کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا آئندہ اس شہر سے کسی انسان کا دعویٰ نبوت اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوگا۔ قصہ اصحاب فیل میں ایک یہ بھی اشارہ تھا کہ اگر ابرہہ کا لشکر غالب آ جاتا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو قید کر لیا جاتا اور وہ غلام بنا لیے جاتے، اور سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حمل و طفولیت کی حالت میں غلامی کا دبا لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت کو قائم رکھا، اور یہ واقعہ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اسی کعبہ کی تعظیم حج اور
نماز کا حکم ہوا۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی اقوام عالم کے لیے واضح اشارہ تھا کہ صدیوں کے انتظار کے بعد اب سسکتی تڑپتی انسانیت جو ظلم و جبر اور جہالت کے سمندر میں غرق تھی، اس کا مسیحا اب شہر سے طلوع ہوگا، جو قیامت تک آنے والے مجبوروں، بے بسوں کا والی ہوگا، بے آسروں کا آسمان ہوگا۔ نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان، نبیوں کے سردار اور خدا کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات کا ظہور اب اسی شہر سے ہوگا، اور پھر یہ شہر قیامت تک اربوں انسانوں کی عبادت گاہ ہوگا۔ یہ واقعہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے سورہ فیل میں محفوظ کر دیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ واقعہ ہمارے لیے کیا سبق رکھتا ہے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کے گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کون جانتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ایک بڑی فوج کو مٹی میں ملا دیں گے؟ ابرہہ نے سوچا کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا، مگر اس کا انجام دنیا کے سامنے ہے۔ دل کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام۔ سبحان اللہ! کیا آپ نے اس کہانی سے سبق حاصل کیا؟ آج بھی اگر ہم اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایمان افروز کہانیاں مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔